اللہ کا جو نیک بندہ ہوگا، جو اللہ کا بندہ ہوگا، اس کا سکون اور وقار کے ساتھ چلنا ضروری ہوتا ہے۔ آرام سے چلنا، پیار محبت سے چلنا ان کا ضروری ہوتا ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیز چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا، ہاں البتہ جو آہستہ چلتا ہے تو اللہ اس کے حسن میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ اس کے حسن میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ اب یہاں پہ ہے الذین یمشون علی الارض، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستہ اور وقار کے انداز سے چلتے ہیں۔ ان کے چلنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے کہ بندہ ان کو دیکھتا رہ جاتا ہے کہ ان کا چلنا بڑا وقار سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی بدتمیز ہوگا تو وہ ان کا چلنا بھی بڑا بدتمیزی انداز سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں پر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لفظ سلامہ کا جو تھا اس کی تفسیر اس انداز سے کر رہے تھے کہ سلام سے مراد وہ ہوتا ہے جب کوئی آدمی آئے، آ کر بدتمیزی کرنا شروع ہو جائے اور بد کلامی کرنا شروع ہو جائے تو یہ سلام متارکت، یعنی ایسا سلام جو بندہ جدا ہوتے ہوئے کرتا ہے تو وہ سلام کرتے ہوئے چلے جایا کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے یوں فرمایا کہ سلام سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آئے اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرے اور سننے والا شخص جس سے بدتمیزی ہو رہی ہوتی ہے وہ دوبارہ اس سے بدتمیزی نہیں کرتا بلکہ ایسے الفاظوں کا استعمال کرتا ہے جن سے محسوس اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جھگڑا بڑھانا نہیں چاہتا بلکہ یہ جھگڑے کو ختم کرنے کا انداز رکھا کرتا ہے، یہ جھگڑے کو ختم کرنے کا انداز رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سے تفسیر ابن کثیر میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب کوئی بندہ آئے اور آ کر وہ سلام کرنے سے پہلے بد کلامی کرے تو یہ جھگڑا اس انداز سے ختم کرے، ایسے الفاظوں کا چناؤ کرتا ہے جن کے بولنے سے کبھی اللہ ان سے ناراض نہیں ہوا کرتا، اللہ ان سے ناراض نہیں ہوا کرتا، اللہ ان سے ناراض۔ اب یہاں پر کوئی جاہل جب ہم سے گفتگو موہے گفتگو ہوتا ہے یا کوئی شخص ہمیں گالیاں نکالتا ہے یا کوئی شخص ہم سے بدتمیزی میں بات کرتا ہے تو ہمارا اسلوب کیا ہونا چاہیے؟ اللہ والوں کا اسلوب تو یہ ہے کہ وہ اس انداز سے گفتگو کیا کرتے ہیں کہ اس کی گفتگو میں، ان اللہ والوں کی گفتگو میں بھی اللہ کی معرفت کی پہچان جو ہے وہ نظر آیا کرتی ہے۔ اگر ہم حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا مخاطب کرنے والے لوگوں کے بارے میں پڑھیں تو کشف المحجوب میں یہ بات موجود ہے، تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ کے حاسدین آپ کے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں، حسد کرنے والے بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ کا محاصرہ کرتے ہیں۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ نے فرمایا اگر وہ کرتے ہیں، اگر اپنے کلام میں سچے ہیں تو مجھے اپنی جو انداز نصیحت ہے اس کو لینا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر وہ میری اصلاح نہیں کر رہے، حسد کر رہے ہیں تو سمجھے خود وہ اپنے ایمان کی بھی خیر منایا کریں۔ اور اسی طرح سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں 11ویں کا پیر بھی کہا جاتا ہے، ان سے کسی شخص نے آ کر بدتمیزی کی، بدتمیزی انداز سے کی، گفتگو بڑی بد کلامی انداز سے تھی، تو حضرت داتا حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ جب ان کی گفتگو سنی تو سننے کے بعد مسکرا ہوئے۔ بات کرنے والا بدتمیزی انداز سے بات کر رہا تھا، ان کا لب و لہجہ لڑنے والا تھا، گالیاں نکال رہا تھا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسکرا اٹھے، فرمایا کہ ہم اللہ والے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ حوصلے سے بات کرنا، صبر کرنا، جب ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ اس کا بھی ہمیں اجر عظیم عطا فرما دیتا ہے، اس کا بھی اللہ ہمیں اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اور اسی انداز کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے بدتمیزی کرنے لگا،
اور ایسی گفتگو کرنے لگا، اور آپ وقت کے خلیفہ ہیں اور وقت کے بادشاہ ہیں، اور گفتگو کا انداز بڑا عجیب و غریب تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے بات کی تو آپ کے ساتھیوں نے اسے پکڑ کر سزا دینا چاہی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر فرمایا اس کو چھوڑ دو، اگر یہ جو کچھ کہتا ہے وہ ہمارے لیے نصیحت ہوتا ہے، اگر یہ غلط کہہ رہا ہے تو ہم اس کی تمام غلطیوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور وہ بدتمیزی کر رہا تھا اور اس کا کلام بڑا بےہودہ تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بڑا نرالا تھا، کیونکہ میرے رب نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جب ان سے کوئی جھگڑنے والا جھگڑتا ہے تو وہ اللہ کے بندے اللہ کا راستہ لیے ہوئے ان سے جھگڑتے نہیں بلکہ صلح کا پہلو دیکھا کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اب اپنا انداز دیکھیں، اگر ہم اپنی کیفیتوں کو دیکھیں، ہم اپنے نظام کو دیکھیں، اپنے انداز کو دیکھیں، آج تو ہم بات بات پر لوگوں سے جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کا ولی ہم میں سے بن سکتا ہے، لیکن بنتا وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق چلا کرتا ہے۔ اور اگر اسی انداز کو جو مسند امام احمد میں نقل کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے مروی ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے اور ایک شخص آیا جو بڑا بدتمیز انداز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ نامناسب الفاظ استعمال کرنے لگا، گالیاں بکنے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گالی کو سنا اور خاموش ہو گئے۔ اس نے پھر نکالی، پھر آپ خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ جب اس شخص نے گالی نکالی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے الجھنے لگے، اس سے لڑنے لگے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز دیکھا تو آپ کے چہرے پر وہ انداز نہ رہا، وہ رونقیں نہ رہی، آپ اس مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ میں نے جب جواب دیا تو میرا نبی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو وہ چل پڑے، چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، مجھے علم نہیں ہوا، خبر نہیں ملی کہ جب وہ گالیاں نکال رہا تھا تو آپ بیٹھے تھے اور آپ کا چہرہ حشاش بشاش تھا، لیکن جب میں نے دوبارہ اس کو نکالنا شروع کی تو آپ کے چہرہ وہ حشاش بشاش نہ رہا، آپ کے چہرے پر وہ اثرات نہ رہے، بلکہ آپ اٹھ کر بھی چلے گئے کہ یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسا مجھ سے غلطی ہو گئی یا میرا ایسا کون سا عمل ہو گیا جس کی وجہ سے یا رسول اللہ آپ ناراض ہو کر اٹھ کے چلے گئے؟ جب وہ نکال رہا تھا تو آپ خوشی کے اظہار میں بیٹھے تھے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، جب وہ گالیاں نکال رہا تھا تو فرشتہ تمہاری طرف دفاع کر رہا تھا، فرشتہ تمہارا دفاع کر رہا تھا، گالیاں وہ نکالتا، فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ جب تم نے جواب دینا شروع کیا تو فرشتہ ہٹ گیا، شیطان آ گیا، اور میں محمد شیطان کو برداشت نہیں کرتا، میں شیطان کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر تم خاموش بیٹھے رہتے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کی تفسیر بنے رہتے تو فرشتہ دفاع کر رہا تھا، فرشتہ اسے بد دعائیں دے رہا تھا۔ جب تم نے خود دینا شروع کی تو فرشتہ ہٹ گیا، شیطان آ گیا، شیطان نے تمہیں ابھارنا شروع کیا، تو میں محمد نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے صحابی پر شیطان حملہ آور ہو جائے۔ اب ان حدیثوں سے اور ان روایتوں سے اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر جب ہم کسی سے لڑنا چاہتے ہیں
تو وہ لڑنے کا انداز اللہ رحمان کے بندوں کا نہیں ہوتا، وہ لڑنے کا انداز جب ہوتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ اب اللہ کے بندوں کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہاں پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کی تفسیر بننا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اپنا محاصرہ کر کے دیکھ لیں، اپنا انداز دیکھ لیں، اپنے نظام کو دیکھ لیں کہ ہم بات بات پر لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بات بات پر جھگڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں بات بات پر جھگڑا نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لیے انہیں معاف کر دیا کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بھی اللہ کے ولی بن جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہم بھی اللہ کے نیک بندے بن جائیں، تو اللہ کے ولیوں میں ہمارا شمار ہو، اللہ کے دوستوں میں بھی ہمارا نام آ جائے، تو پھر لڑنا نہیں ہوتا بلکہ جہاں لڑائی ہوتی ہے وہاں پر احسن انداز سے الفاظوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور لڑائی کو ختم کیا جاتا ہے۔ آگے میرے رب نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اللہ کے نیک بندوں کی تیسری تفاسیر، تیسری صفت۔ پہلی صفت وہ آرام سے چلتے ہیں، ان کے چلنے کا انداز بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ دوسری صفت وہ جب کسی سے موعظ گفتگو ہوتے ہیں ان کے گفتگو کرنے کا انداز بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ اگر کوئی انہیں گالیاں نکال دے، ان سے نامناسب الفاظ استعمال کر دے، بد کلامیاں کر لے، جھگڑنے لگ جائے، اللہ کے ولی دوبارہ جھگڑا نہیں کرتے بلکہ احسن انداز سے وہاں سے جدا ہو جایا کرتے ہیں۔ اب تیسری صفت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ والذین، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں یبیتون لربہم، جو اپنے رب کے ہاں رات گزارتے ہیں، سجدا وقیاما، یا انہیں سجدے کے عالم میں دیکھو گے یا تو انہیں قیام کے عالم میں دیکھو گے۔ اللہ کا ولی، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، یا ان کا انداز رات میں غافل ہو کر، بے خبر ہو کر اپنی نیندوں کو مکمل نہیں کرتے، بلکہ انہیں جب دیکھو گے یا تو وہ سجود کے عالم میں ہوتے ہیں یا تو وہ قیام کے عالم میں ہوا کرتے ہیں۔ اب یہ تین صفات ہیں جو اللہ کا ولی بننا چاہے تو آج بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ اللہ نے تا قیامت تک نبوت کا دروازہ تو بند کیا ہے، لیکن اللہ نے ولایت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ قیامت تک اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں، اللہ کے ولیوں کی صفات اکٹھی ہو سکتی ہے۔ جس بندے کے اندر یہ ولایت کی نشانیاں موجود ہوں تو انہیں اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ انہیں اپنا دوست بناتا ہے۔ اب والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کا دن تو دن رہا، جن کی راتیں بھی اللہ کی عبادت میں گزرا کرتی ہیں۔ اب رات کو عبادت کرنے کی ایک اپنی ہی لذت ہوتی ہے، ایک اپنا ہی سکون میسر ہمیں آتا ہے، ملا کرتا ہے۔ اور جن بندوں کو اللہ یہ سکون اور لذتیں عطا فرماتا ہے وہ پھر نیند سے زیادہ بہتر اللہ کے ہاں سجود کو ترجیح دیا کرتے ہیں، قیام کو ترجیح دیا کرتے ہیں، قرآن کو ترجیح دیا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ اتنی نیند میں انہیں لذتیں میسر نہیں آتی جتنا انہیں رب کے حضور حاضر ہونے میں اللہ انہیں لذتیں عطا فرمایا کرتا ہے، اللہ انہیں لذتیں عطا فرمایا کرتا ہے۔ اب یہ لازمی نہیں کوئی مرد ہوگا تو وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، نہیں، بلکہ انہی صفات میں اگر کوئی عورت ہو اللہ انہیں بھی ولایت کے درجے میں فیض فرما دیتا ہے، انہیں بھی اللہ ولایت کے درجے پر فائز فرماتا ہے۔ روح البیان میں، تفسیر روح البیان میں دو واقعات نقل کیے گئے۔ ایک شخص ہے، ایک محدث گزرے ہیں جن کا نام امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ،
ان کی پیدائش ہوئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت تھا، تو اس دور خلافت میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور یہ بڑے اللہ کے ولی اور بڑے محدث تھے۔ ان کی ایک ہمشیرہ تھی جن کا نام تھا صفیہ بنت سرین رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، سرین رحمت اللہ علیہ، سرین ایک علاقے کا نام ہے۔ تو یہ ایک عورت ہے، خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ ہمشیرہ ہے ایک محدث کی، اور ان کا جو والد تھا وہ غلام تھا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور انہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ تو یہ جو حضرت حفصہ بنت سیرین رحمت اللہ علیہ بصرہ کے شہر میں رہنے والی تھی، اور ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اور رات کو جب قیام کرتی تھی تو آدھا قرآن اس قیام میں ختم کر دیا کرتی تھی۔ جو 2 نفل پڑھا کرتی تھی ایک رکعت میں یا 2 رکعتوں میں، قرآن پاک کا جو آدھا قرآن 15 سپارے ہوتے تھے ان کو وہ مکمل کر دیا کرتی تھی۔ بس اوقات کبھی ایسا ہوتا تھا جس کمرے میں عبادت کر رہی ہوتی تھی وہاں پہ چراغ چل رہا ہوتا تھا، چراغ کبھی بجھ جاتا تھا تو لوگ کہا کرتے تھے چراغ تو بجھ جاتا ہے لیکن یہ عورت عبادت کرتی ہے، اللہ اس کی عبادت کی روشنی اتنا عطا فرماتا ہے اس کمرہ پھر بھی وہ چراغ بجھ جانے کے باوجود بھی روشن نظر آتا ہے۔ چراغ بجھ جاتا ہے، چراغ کے اندر جو تیل تھا وہ ختم ہو جاتا ہوگا، تو لیکن جو عبادت کرنے والی یہ خاتون تھی، یہ عورت تھی، لیکن اللہ کی عبادت اس انداز سے کیا کرتی تھی کہ اللہ کی عبادت سے اس کے گھر کے اندر وہ نور پیدا ہو جاتا تھا، وہ نور پھیل جاتا تھا، وہ روشنی ہوا کرتی تھی کہ چراغ سے بھی زیادہ اس کا گھر منور نظر آیا کرتا تھا۔ تو کیا آج ایسے مرد نہیں ہیں، یا کیا آج ایسی عورتیں نہیں ہیں جو اللہ کے ولی بن سکتے ہوں؟ آج بھی اگر یہ صفات پیدا کر لے تو اللہ آج بھی ہمیں اپنا ولی بنا دے گا۔ یہ ولایت ہے، تو اللہ قیامت تک یہ نہیں ہے کہ جن کے مرید زیادہ ہوں تو ولی وہ بن سکتا ہے، جن کے چاہنے والے زیادہ ہوں مرید وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، نہیں، بلکہ ہر محلے میں رہنے والے لوگ جب ان صفات سے متصف ہو جاتے ہیں تو اللہ انہیں بھی اپنا ولی بنا دیتا ہے۔ اور دوسری ایک عورت گزری ہے جن کا نام حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ تھا۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جس طرح مرد اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اسی طرح اللہ عورتوں کو بھی ولایت عطا فرماتا ہے، بشرطے کہ وہ ولایت کے انداز کو اپنا لیں تو اللہ انہیں بھی اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی یہی ایک معمول تھا کہ ساری رات عبادت کرتی، پھر کچھ لمحہ سونے کے لیے جاتی، تھوڑی سی آنکھ لگتی، پھر دل کو کہتی، مخاطب ہوتی کہ کتنا سونا ہے، اگر آج تم جاگ لے گی اپنے رب کو راضی کر لے گی، قبر میں جتنا چاہے گی تو نیند کر لے گی، اللہ تیری نیند میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ آج اگر جاگ لے گی، آج اگر اپنے رب کو یاد کر لے گی، آج اگر اپنے رب کی اطاعت کر لے گی تو ایک لمحہ تمہیں رب نے عطا فرمانا ہے، وہ لمحہ قبر والا ہے۔ جب دنیا میں زندگی ملی ہے تو اللہ کو راضی کرتی رہے گی، تو جب قبر میں جائے گی تو اللہ تمہیں آسن انداز سے سلائے گا، ایسا سلائے گا کہ قیامت تک تیری آنکھ بھی کھلنے نہیں پائے گی۔ اب جن بندوں کو اللہ نوازتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، تو دنیا میں وہ تکلیفیں جھیلتے ہیں، دنیا میں انہیں نیند ان کی مکمل نہیں ہوتی، اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن جب دنیا سے جائیں گے تو اللہ قبر میں ایسا سلا دیتا ہے
کہ قبر سے لے کر محشر کے مقام تک انہیں خبر نہیں ہوگی کہ کتنا لمحہ ہمارا گزرا ہے۔ اب انداز ہے ہمارے پاس، زندگی اللہ نے ہمیں دی، سیدھا راستہ بھی اللہ نے ہمیں بتا دیا، غلط راستہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہے تو اللہ نے دن رات بھی ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی بن جائیں تو ہمیں یہ صفات اپنانی ہوگی۔ جب ہم یہ صفات اپنائیں گے تو اللہ ہمیں بھی ولایت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے۔ اب میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس انداز کو بڑا خوبصورت انداز میں نقل فرماتے ہیں کہ رات کو بیتے بے دردانو نیند پیاری آوے، بے دردانو نیند پیاری آوے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں جگاوے۔ جس کے سینے کے اندر اللہ کی یاد ہوتی ہے، جو اللہ کی یاد میں تڑپا کرتی ہے، جن کے سینے کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہوتی، صرف رب کی یاد ہوا کرتی ہے، انہیں نیند سے پیاری اللہ کی یاد نظر آتی ہے۔ ان کا دیکھو کہ انداز، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جن کی راتیں یا تو سجدہ کرتے ہوئے گزرا کرتی ہیں یا تو قیام کی حالت میں ساری ساری رات گزار دیا کرتے ہیں۔ اب ہم میں سے ہر شخص کی یہ طاقت تو نہیں کہ ہم ساری رات بھی جاگ سکیں۔ میرے نبی نے اور بھی تو طریقہ بتایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء فی جماعت فکأنہ قام نصف اللیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے فکأنما قام نصف اللیل، وہ یوں سمجھ لے اس نے آدھی رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی ہے۔ فرمایا کہ جو شخص ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما قام اللیل کلہ، جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا فرمائی تو وہ یوں سمجھ لے کہ ساری رات اس نے اللہ کے ہاں قیام کی عالم میں گزاری ہو۔ اللہ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے سو جائے اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے تو ایک بندہ جو ساری رات عبادت کرتا رہے، اللہ اس سونے والے شخص کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ساری رات قیام کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرمایا کرتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب یہ ایک تو وہ انداز ہے کہ ساری رات جاگنا ہے،
ایک وہ انداز ہے کہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، تو وہ بندہ سویا رہے گا، اللہ اسے ساری رات کے جاگنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہی زندگی کے چند لمحے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے، اور ان چند لمحوں کو اگر ہم اپنے رب کی یاد میں گزاریں، اللہ کو راضی کرتے ہوئے جائیں، پھر مرنے کے بعد سے لے کر محشر تک، محشر سے لے کر حساب و کتاب تک اللہ پھر ہمارے لیے آسانیاں فرما دیتا ہے۔ آج اگر ہم نماز کے عادی بن جائیں گے، آج اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں گے، تو اللہ رب العزت پھر کتنا ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ کل قیامت والے دن ہمارے کام جو آنا ہے وہ یہی نیکیاں ہمارے کام آنی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی بعد العشاء رکعتین کأنہ قام لیلتا، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من صلی بعد العشاء رکعتین، کہ جو شخص عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، کأنہ قام لیلا، کہ اللہ رب العزت اسے ساری رات کے جاگنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں جماعت میسر ہی نہیں ہوتی، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، تو میرے محبوب نے کتنا انداز اپنایا۔ ایک تو وہ ہے جو جماعت ادا کر سکتے ہو، ایک وہ ہے جو جماعت ادا نہ کر سکتے ہو، جیسے خواتین ہیں، عورتیں ہیں، جماعت کے بغیر نماز پڑھتی ہیں، یا کوئی مسافر ہے، یا کوئی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جنہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا میسر ہی نہیں آتا، اگر وہ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اللہ اسے بھی ساری رات جاگنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہم تو وہ ہے جو ساری رات کا ثواب تو درکنار رہا، ہم تو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو نماز پڑھنے کے لیے بھی فرصت نہیں، ہمیں تو نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا کرتا۔ اگر ہم نماز پڑھنے لگ جائیں تو ہمارا ہر لمحہ اللہ عبادت میں گزار دیتا ہے۔ اب دوسری حدیث مبارکہ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی 3 صفات کو قرآن سے ثابت کیا، اور 4تھی صفات جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ اس کے راوی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی وجبت محبتی للمتحابین فیا وفی المتجانسین فیا والمتزاورین فیا والمتبازلین فیا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وجبت محبتی، میری محبت اس شخص کے ساتھ لازمی ہوتی ہے، للمحابین فیا، جو کسی بندے سے اس وجہ سے محبت کرے یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، فی المتجانسین فیا، کہ اللہ کی نیک بندوں کے مجلس میں اس لیے چلا جائے کہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس ہیں، وَفِي الْمُتَزَاوِرِينَ فِيهَا، کہ اللہ فرماتا ہے جو نیک بندوں پر خرچ کرتے ہیں اس وجہ سے یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو اللہ ان سے لازمی طور پر محبت فرمایا کرتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اب ہم اللہ والوں کے مزار پہ جاتے ہیں، اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، تو بتائیے جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہوگا
اللہ اس سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اب جو اللہ والوں کے مزار پر، اب یہاں سے لے کر ہم سفر کرتے ہیں لاہور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے، کوئی دنیاوی مفاد ہمیں نہیں ہوتا، ہم اس وجہ سے جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ان نیک بندوں سے محبت ہوتی ہے۔ اب میرے نبی نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرے اللہ اس سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں ایک شخص بھی بیٹھا تھا، اور بیٹھتے ہوئے اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تقول فی رجل احب قوما ولم یلحق بهم، کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو بتائیے کہ احب قوما ولم یلحق، جس سے وہ بندہ محبت کرتا ہے اس جیسے اعمال نہیں کر سکتا، اس جیسی نیکیاں نہیں کر سکتا، تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال المرء مع من احب، کہ جو بندہ جس سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب اگر ہم اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں گے اللہ ان کے ساتھ جو معاملہ فرمائے گا ہم بھی انہی کے سائے میں ہوں گے۔ اگر ہم دنیا سے محبت کرتے ہوں گے تو کل قیامت والے دن ہمارے پاس دنیا ہوگی، اگر ہم کسی اور چیز سے محبت کرتے ہوں گے تو قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اگر ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہوں گے تو کل قیامت والے دن ہمارا ساتھ بھی اللہ اپنے اللہ والوں کے ساتھ کر دے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے نیکیاں نہیں کر سکتے، غفلت ہے، پہلے تو ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ نماز پڑھنا تو فرض ہے نا، یہ تو لازم ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نماز چھوڑ کے اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں تو وہ محبت قابل عمل نہیں سمجھی جاتی، وہ قبول نہیں سمجھی جاتی۔ اب یہاں پہ محبت وہ جو اختیاری ثواب میں ہوا کرتی ہے، نفل پڑھنا ہمارے اپنے اختیار میں، جتنا چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں ہم پڑھ سکتے ہیں، دن کو بھی پڑھنا چاہیں دن کو نفل پڑھ سکتے ہیں، رات کو پڑھنا چاہیں رات کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ نے لیے لازمی قرار بھی نہیں دیا، ہماری اپنی مرضی ہے، جتنا چاہیں ہم نفل پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے رب نے یا میرے محبوب نے لازمی قرار دی، ان کو لازمی طور پر کرنا، پڑھنا، عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جو بندہ ساری رات عبادت نہیں کرتا لیکن 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ساتھ میں اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، تو کل قیامت والے دن اللہ کے ولیوں کے ساتھ وہی بندہ ہوگا۔ اب اللہ کے ولی جو تھے ساری رات عبادت کرتے، دن کو قرآن پڑھتے، ہر لمحہ نیکیوں میں گزرتا، ہم اسی طرح سے نیکیاں نہیں کر سکتے، لیکن ان سے جب محبت کرتے ہیں تو ہماری محبت کا یہ میلان ہوگا کہ کل قیامت والے دن اللہ جو ان کو رتبہ عطا فرمائے گا ہم بھی